ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک کھجور پر جا بیٹھی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اڑتی ہے اور پھر پھلدار درخت پر جا بیٹھی ہے اور پھر وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر جو ہے آ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے یہ دیکھا تو تعجب ہو گیا، اسے تعجب کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ خشک درخت پر چڑھا، جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا سانپ سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا ہوا ہے، لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہیں۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا، بڑا جو ہے متاثر ہوا اور وہی کہنے لگا، الہی یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں اور اشرف المخلوقات میں ہوں، یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے۔ یہ کہا تو اس نے ہاتف کی آواز سنی، میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، الہی میری توبہ قبول فرما لے۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ بات کیا ہے، تو سردار نے سارا قصہ سنایا تو وہ سب بھی رونے لگے اور کہنے لگے ہم بھی اپنے اللہ سے جو ہے مصالحت کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور بارادہ حج جو ہے سارے مکہ مکرمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کی مسافت کرنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس جماعت میں وہ بھی ہے۔ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں اے ضعیفہ، اور میں ہی ہوں اور وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے۔ بڑھیا اٹھی اور اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات جو ہے متواتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑا اسے دینا، لہٰذا اے مرد خوش نصیب یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر عالم وجد میں آ گیا اور وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا۔ انسان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے، خدا تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر عمل سے آج بھی باخبر ہیں۔ ان کا کوئی گناہگار امتی سچے دل سے توبہ کر لیں تو آپ خوش ہوتے ہیں اور امت کے نیک و بد عمل حضور پر جو ہے سب آشکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں۔